والوں کو ذرا مزید کھول کے بتائیں. ایک تو اس میں عمران خان صاحب کے کزن جو ہیں وہ بائیڈن انتظامیہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جو آئی ایم ایف پیکج دیا کیوں ہے, اور پلس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس لے لیا جائے پاکستان کو جو دیا ہے. یہ عمران خان صاحب کی اپنی لائن ہے سر, یہ پیچھے سے انسیکشن یا لابیز یا جو بھی ہیں, یہ عمران خان صاحب پیچھے سے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں سر, اور اس کے ساتھ معید پیرزادہ صاحب جو ہے وہ بھی امریکہ میں بیٹھے ہیں, وہ بھی اس قسم کی تقریریں کر رہے ہیں. دیکھیے امریکہ میں انہوں نے لابیس فرم جو ہے وہ لی ہوئی ہے, وہ بھی کام کر رہی ہے. ان کے بہت بڑے جو آپ کے سپورٹر ہیں گولڈ اسمتھ نیٹ ورک, وہ بھی کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ ان کے جو اور بہت امپورٹنٹ جو نیٹ ورک ہے کہ ہیوسٹن میں کچھ ان کے امیر ترین لوگ ہیں جو عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ خود آپ کے جو بائیڈن انتظامیہ کے پاس گئے اور بہت خطیر رقم وہاں پر جو میری اطلاعات ہے آفر کی, اور اس سلسلے میں وہ چاہتے تھے کہ وہاں ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے عمران خان کی حمایت میں جو ہے وہ بیان آ جائے. تو ایسی صورتحال میں آپ سمجھیں, اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر آصف محمود جو ہیں وہ جن کے بارے میں کوشچن مارک ہے, بلکہ میرے پاس تو ایک احمدی نیوز کے ذریعے آیا ہے کہ یہ ان کے ہی آدمی ہیں. اب اس صورتحال میں آپ اگر یہ تصور کریں کہ جیسے ابھی پچھلے دنوں مجھے یہ بتایا گیا تھا, جیسے یہ لکھا ہوا بھی ہے دا ٹائمز آف احمد میں کہ یو ایس اے لاس اینجلس احمدی مسلم ڈاکٹر جمپس انٹو دا ریس فار دا کیلیفورنیاز لیفٹیننٹ گورنر. اور یہ کون ہے؟ یہ محمد, یہ جو ہے ڈاکٹر آصف محمود کی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ جناب جو آپ کا ڈاکٹر آصف محمود کے حوالے سے کہ جناب ڈاکٹر آصف محمود صاحب جو ہیں کن لوگوں کے ساتھ مل کر, یہ ہے پاکستان بریڈ شرمن اور پی ٹی آئی والے اس میں جو وہاں پہ موجود ہیں بہت بڑی تعداد میں, عمران خان کے فائننسر بھی ہیں, اور یقیناً آئی ایس آئی اور آئی ایم آئی کو یہ چاہیے کہ وہ پاکستانی جو ایک کوکس ہے اس میں آپ کو پتہ ہے ایک سندھ کے حوالے سے اور انڈین کے حوالے سے وہ بنا ہوا ہے, اور اس میں شیلا جیکسن اور راؤ کھنہ اور اس کے علاوہ جو ہے جناب یہ بریڈ شرمن, یہ سب اس کا حصہ ہیں. اور اس میں یہ پاکستان کے خلاف انہوں نے باضابطہ قرارداد پاس کی ہے. اور اس صورتحال میں یہ باضابطہ یہ جو لوگ ہیں جن کی آپ بات کر رہے تھے ابھی, ایک نام نہاد صحافی کا بھی آپ نے نام لیا, جن کی کریڈیبلٹیز کے اوپر میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, جن کی شخصیت کے اوپر میں ساری دنیا جانتی ہے وہ کون ہے. تو ایک باضابطہ اینٹی پاکستان ایلیمنٹ جن میں چند لوگ جن کا نام میں نے لیا, اس کے علاوہ ہیوسٹن میں موجود 4 کہتے ہیں جو بڑے بگ وہ ہیں, وہ جو ایلیمنٹس ہیں انہوں نے یہ جو ہے آپ کا یہ چیز وہاں گئے کانگریس میں, اور وہاں یہ سب انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ کیا جائے. اور اس کے علاوہ میں بتا دوں کہ یو ایس اے میں جہاں عمران خان جب گئے تھے ٹرمپ سے ملنے کے لیے, تو ایک بہت بڑا جس طرح وہ ہے آپ کا کیا کہلاتا ہے نیٹ ورک جناب گولڈ اسمتھ کا, اور وہ گولڈ اسمتھ کا نیٹ ورک اس امریکن یہودی کے نیٹ ورک کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو اینٹی پاکستان انڈین سپورٹ ہے, اور عمران خان کا بہت بڑا سپورٹر ہے, اور اس کا نام ہے جارج سورو. اگر آپ جارج سورو کو اسٹڈی کریں گے, اور میرے پاس وہ تصاویر بھی ہے جس میں عمران خان کے ساتھ وہ ملے ہیں, اور عمران خان پوری جس میں زلفی بخاری, عمران خان اور وہاں کی کونسلیٹ کے لوگ تھے, اور یہ جو جارج سورو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اینٹی پاکستان ہے, بہت بڑا مالدار یہودی آپ کے صہیونی یہودی ایجنٹ ہے یہ, اور یہ عمران خان سے باضابطہ آ کر ٹرمپ کے زمانے میں ملا تھا, اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ملا ہے. اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ پاکستان کے ایٹمی میزائل کے خلاف اس کی مہم جاری ہے. جو اہم ترین ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے, یہ وہ گروپ ہے جو کہ پاکستان کے لانگ رینج ایٹمی میزائل کے خلاف
جو ہم تک یہ بات پہنچائی گئی ہے، میں اس کی تصدیق یا تردید تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ نیوز ہے کہ اگر آپ اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے جارج سورو کی، تو اس میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ کتنا پاکستانی اور کیا کیا اس کی ہسٹری ہے. لیکن عمران خان صاحب کی اس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور یہ جناب اس نیٹ ورک کے ساتھ جڑا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے گولڈ اسمتھ نیٹ ورک، جو عمران خان صاحب کا کریٹر ہے اور عمران خان صاحب کو لے کر پاکستان آئے تھے. بالکل آپ کی باتوں سے تصدیق وہی ہو رہی ہیں جو آج سے 25-30 سال بزرگ فرما گئے ہیں کہ یہ پیچھے سے ساری سٹوری چل کر یہ. ڈاکٹر صاحب ایک آگے چلتے ہیں. بہت بڑا انکشاف کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اصل میں یہ واقعہ جنرل عاصم منیر کا تختہ الٹنے کے لیے کیا گیا تھا، جس میں ظاہر ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے. وزیر اعظم صاحب بات کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹ ثبوتوں کے ساتھ بات کر رہے ہوں گے، لیکن اگر اس کے بعد دنیا کے کسی ملک میں یہ ہوا ہوتا تو وہ شخص جیل میں ہوتا، سلاحوں کے پیچھے ہوتا. لیکن وہ تو اگلے انتخابات کی تیاری کر رہا ہے، دوبارہ دوسری باری لینے کی تیاری کر رہا ہے، جو اتنی بڑی حرکت کر گیا. سر دیکھیے، یہ کوئی انکشاف وزیر اعظم نے بہت بڑا نہیں کیا ہے. یہ مجھے بھی پتا تھا، آپ کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے جس میں پاکستان کی فوج، پاکستان کے سپہ سالار، پاکستان اس کی قومی سلامتی، اس کے خلاف بہت بڑی سازش ہے. لیکن بات وزنی اس لیے ہے، بات اہم اس لیے ہے کہ ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے. یہ بات، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جب ملک کا وزیر اعظم یہ بات کر رہا ہو کہ جناب یہ جو کچھ بھی ہوا تھا 9 مئی کا واقعہ، وہ ایک صرف دہشت گردی نہیں ہے، بلکہ موجودہ پاکستان کے خلاف سازش ہے، پاکستان کی فوج کے خلاف سازش ہے، سپہ سالار کے خلاف سازش ہے. چنانچہ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی تھی، اور وہ اس بات کو بھی انہوں نے کہا کہ وہ ایسے ہی نہیں کہہ رہے، ظاہر ثبوت. اور وزیر اعظم اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر کوئی میرے یا آپ کی طرح جو ہے نا میڈیا ٹاکس نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے پاس پروف نہ ہو، ثبوت نہ ہو. اور دیکھیں، عسکری قیادت بھی یہ کہہ چکی ہے کہ ہمارے پاس سالڈ پروف موجود ہے، نہ تردید ثبوت ہے. حکومت پاکستان بھی کہہ چکی ہے ہمارے پاس نہ تردید ثبوت ہے. اور آپ تھوڑا سا نقشہ دیکھیے کہ جس زمانے میں یہ سب چیز ہو رہی تھی، اس زمانے میں جہاں 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا، اس سے پہلے یہ انداز دیا جا رہا تھا کہ جی فوج کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ آرمی چیف کے خلاف ہو گئے ہیں، فوج کے خلاف ہو گئے ہیں. اور پھر ایک ان کے یوٹیوبر اور ان کے جو آپ کے سوشل میڈیا میں تھی وہ چلا رہے تھے کہ جی آرمی چیف فلاں دورے میں ہے تو ان کو وہاں پر سیک کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ پاکستان نہیں آ سکتے، اور یہاں پر ٹیک اوور کر لیا. ایک طریقے سے پورا کا پورا پاکستان کے خلاف بغاوت سوشل میڈیا میں تیار کر دی گئی تھی. اور پھر 9 مئی کا واقعہ ہوا جس میں ریٹائرڈ فوجی جو ہیں وہ شامل تھے، ان کی فیملی شامل تھی، سرونگ کچھ لوگ شامل تھے، ان کی فیملی شامل تھے. بالکل صحیح کہا ہے جناب وزیر اعظم نے. اور یہ باتیں ہم تک بھی ہیں، آپ تک بھی ہے. لیکن اور یہ ایک بہت بڑی سازش تھی. موجودہ جو آپ کے فوج ہے بحیثیت ادارہ اور پاکستان، کیونکہ فوج ٹوٹتی، فوج میں بغاوت ہوتی تو یقیناً اس کا نقصان پاکستان کو پہنچتا. تو انہوں نے ڈائریکٹ حملہ کیا تھا فوج پہ اور فوج کے سپہ سالار پہ، اور سپہ سالار کو انہوں نے ایک طریقے سے سیک کر دیا تھا اور ایک کمرے میں بند کروا دیا تھا، اور باضابطہ اس کے خلاف ایسا پروپیگنڈا چلایا تھا کہ ہر آدمی ہم سے پوچھتا تھا کہ کیا یار عاصم منیر صاحب موجود ہیں یا ان کو پکڑ لیا گیا ہے. اتنا خطرناک. تو یہ سب چیز کون کر رہا تھا؟ ظاہر ہے. اور اب تو یہ بات ثابت ہو گئی، خود وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ اس کا سرغنہ جو ہے عمران خان ہے. اور ابھی عمران خان صاحب 9 مئی اور تمام ان کیسز میں جو اس طرح کے ہوئے ہیں اس میں نامزد کر دیے گئے، اور ان اداروں کی طرف سے. اب اس پارٹ کا دوسرا حصہ آپ نے جو پوچھا ہے کہ آیا ان کو سزا نہیں ہوئی اور ابھی تک بیٹھا ہے، دیکھیے اس کی 2-3 وجوہات ہیں. میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ اس بات کو کہتا ہوں کہ کیوں نہیں اس کی سزا ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جی کور کمانڈر فارمیشن میٹنگ کے بعد، جبکہ یہ بہت بڑی کور کمانڈر میٹنگ ہوتی ہے، یہ کوئی معمولی نہیں ہوتی ہے، اس میں تمام جنرلز اور اہم پوسٹ کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں. اس کا ISPR کا اسٹیٹمنٹ سن لیں کہ ہم ماسٹر مائنڈ کو اور منصوبہ ساز کو، اکسانے والوں کو، دہشت گردوں کو، سہولت کاروں کو کسی کو نہیں بخشیں گے. ان کا آرمی ایکٹ کے تحت ان کو ٹرائل کیا جائے گا. یہ واضح طور انہوں نے اس
اور باضابطہ طور پہ انہوں نے یہ بیان دیا تھا. اس کے بعد بھی ایک دفعہ بیان دینا پڑا جب سپریم کورٹ میں موجود سہولت کاروں نے اس کیس کو کہ جی 9 مئی کی کیس کو سویلین کو آرمی کورٹ میں چلایا جائے یا نہیں جایا جائے. پٹیشن بھی داخل کی گئی اور فوری طور پر اس پٹیشن کو انڈر کسٹڈی یعنی انڈر ڈسکشن لے آیا گیا. حالانکہ 1952 کے آرمی ایکٹ میں ترمیم 1967 میں ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ کیس 1975 میں عدالت میں جاتا ہے, 90s میں جاتا ہے, 2006 میں جاتا ہے نا, اس کے بعد 2015 میں بھی آتا ہے جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا. تو ان تمام میں یہ بات طے تھی کہ آرمی کورٹ کے اندر ٹرائل ہوا ہے اور یہ آئینی اور قانونی ہے اور یہ سویلین کا ٹرائل بنتا ہے, اور اس سلسلے میں رولز میں سب چیزیں موجود تھی. آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہو, آرمی ایکٹ ہو, 2D ہو, 35 ہو, اس میں سب موجود ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں موجود سہولت کاروں نے ایک بینچ بنایا اور سوال وہ اٹھا رہے ہیں جو آلریڈی موجود ہے. مثلاً کیا آرمی ایکٹ کے بعد سویلین کو ریلیف اپیل کرنے کا حق ہے؟ بالکل ہے, یہ تو فیصلہ پہلے ہی سپریم کورٹ دے چکی ہے. کیا ان کو وکیل کرنے کا حق ہے؟ بالکل ہے. کیا وہ جو ہیں ان کا فنڈامنٹل رائٹس متاثر ہوتا ہے؟ ارے فنڈامنٹل رائٹس اس وقت بلاک ہو جاتا ہے جب فوجی تنصیبات پہ حملہ ہوتا ہے. 2D پڑھیں تو سوال یہ ہے کہ ایک ایسا ہے, کچھ لوگ جو سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں جن کو آرمی ایکٹ کا نہیں پتا, آرمی ایکٹ کے بعد سپریم کورٹ میں ان کی ترمیم کا نہیں پتا, سپریم کورٹ میں مختلف قسم کی ججمنٹ کا نہیں پتا, صرف اس محبت میں کہ عمران خان صاحب کو اس سے بچایا جائے اس کیس کو اٹھایا گیا. پھر آرمی نے آفیشیلی ایک بہت بڑا بیان دیا کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے, تو اس کے بعد تاحکم ثانی جو ہے وہ کیس آگے بڑھ گیا. تو جب ایسی صورتحال ہو کہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں موجود ججز اس قسم کی دہشت گردی میں, جب قاضی دہشت گردوں کو, ملک دشمنوں کو جو ہے وہ سپورٹ کرے گا اور ان کی سہولت کاری کرے گا, تو یقیناً معاملات جو ہے نا وہ کوئسچنیبل ہے. کیونکہ انٹرنیشنل جو اس طاقتیں ہیں, جو پاکستان دشمن طاقتیں ہیں, وہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں. کیونکہ اگر عدالت یہ کہہ دے کہ یہ غلط ہے تو انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ عدالت نے آئینی اور قانونی طور پر غلط فیصلہ کیا ہے. وہ فوراً انٹرنیشنل قوتیں اور ایون تو اب تو اسرائیل بھی ڈائریکٹ انوالو ہوا ہے. تو اس لحاظ سے, اور آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کل شیلا جیکسن ہے, تو آپ کے وہ جو ڈاکٹر آصف محمود ہے, تو جناب اس کے علاوہ پوری ایک پی ٹی آئی کے ٹیم جو ہے وہ باہر بیٹھ کر پاکستان کے اوپر سینکشن لگانے کی بات کر رہی ہے. وہاں یہ پورا کا پورا سینیٹر اور یہ سارے لوگ لگے ہوئے ہیں اس سلسلے میں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں سے اگر سپریم کورٹ سہولت کار کوئی ایسا فیصلہ دیتے ہیں تو وہاں پہ انٹرنیشنلی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ فیصلہ غلط ہے. وہ یہ دیکھیں گے کہ جناب پاکستان میں قانون کے خلاف ورزی کر کے آرمی نے اور حکومت نے جو ہے, تو اس بنیادوں پر جو ہے وہ حکومت نے جو بہت سارے لوگوں کو آرمی کے حوالے کر دیا ہے اور ان کا ٹرائل شروع ہونے والا ہے, اس موقع پہ پٹیشن کو منگوا کر اس کو سنا جائے گا. تو ظاہر ہے ان چیزوں میں جو ہے وہ طوالت ہوگی, یہ چیزیں آگے جائیں گی. ان چیزوں کو حکومت نہیں روک رہی ہے, ان چیزوں کو فوج نہیں روک رہی ہے, ان چیزوں کو روک رہے ہیں وہ سہولت کار جن کو وقت نے جو ہے وہ قانون اور آئین کا حکمران بنا دیا ہے, اور اس کا وہ فائدہ اٹھا کر ملک کے سب سے بڑے دہشت گرد کو, ملک کی سب سے بڑی دہشت گردی کو, بغاوت کو سہولت کاری کر رہے ہیں. تو اس موقع پہ ظاہر ڈیلے تو ہوگا. ڈیلے ہونے کی وجہ آپ نے بڑی خوبصورت بتائی سے. ڈاکٹر صاحب, عمران خان صاحب کی اکثر لوگ کہتے ہیں جی خاصیت ہے کہ وہ جو ان پہ احسان کرتے ہیں ان کو بھی مطلب رگڑا لگا دیتے ہیں. کبھی ہم نے ان کے منہ سے جنرل فیض حمید کا نام نہیں سنا تھا, لیکن ابھی ریسنٹلی انہوں نے کہا جی کہ جو جسٹس قاضی فائز ہے ان کے خلاف ریفرنس میں نے نہیں بھیجا تھا, جنرل فیض صاحب نے بھیجا تھا, اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا تھا. وہ تو مجھے اور آپ کو پتا ہے کس نے بھیجا تھا. تو مطلب یہ آخری ایک تھے جن کے خلاف کبھی نہیں بولے. وہ مطلب عمران خان صاحب آنے والے دنوں ریاض ملک بھی آئیں گے, ان کے خلاف بھی انہوں نے بولنا ہے, فیض کے خلاف ابھی اور بولنا ہے انہوں نے. دیکھیے پرویز خٹک کا میں نے انٹرویو کیا تو اس میں اس نے ایک بات بڑی زبردست کہی تھی. اس نے کہا عمران خان کا کام ہے کہ وہ اپنے محسنوں کو استعمال کرتا ہے اور پھینک دیتا ہے, اور جب ضرورت ہوتی ہے تو پھینک دیتا ہے.
آج وہ وقت آ گیا تھا جب جنرل فیض ریٹائرڈ ہو چکے تھے اور ان کے کسی کام کے نہیں تھے، اور آنے والا چیف جسٹس جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے، جس کے خلاف انہوں نے بہت بڑا جو ہے اقدام کیا تھا، یعنی اس کو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر پریشرائز کر کے وہ اس کا ریفرنس بنایا تھا۔ تو اب ان کے سامنے کون شخص ہے جو ان کے فائدے میں ہو سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے چیف جسٹس جو موجودہ سہولت کاری ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں، اس لحاظ سے وہ 15 ستمبر کو وہ ختم ہو رہی ہے، اور آنے والا چیف جسٹس جو ہے جسٹس قاضی ہے۔ تو وہ عمران خان ان چیزوں میں بہت تیز ہیں، اس سلسلے میں ان کے رشتہ دار، دوست، احباب، کرکٹر سب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اپنے محسنوں کو، محسن در محسن کو قربان کرتے آتا ہے جب اس کو موقع ملتا ہے، اور اب اس شخص کو جس نے عمران خان کی خاطر واقعی اپنی فوج کے اندر اپنی کریڈیبلٹی کو خراب کیا، اپنے آنے والی مستقبل کو خراب کیا، شاید اس کو لالچ یہ تھا کہ عمران خان اس کو آرمی چیف بنا دیں گے، اور اس لالچ کی بنیاد پہ انہوں نے ایکسٹرا آرڈینری عمران کو فیور دیا، گلگت بلتستان جتایا، آزاد کشمیر جتایا، سینٹ جتایا، کہاں کہاں ان کو جتایا، 2000